اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے موضوع کا عنوان ہوگا شادی۔ یہ جو پیرنٹس، جو والدین وقت پر اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے ہیں، یہ جو والدین جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے تمہاری بہنوں کی شادی ہو جائے اس کے بعد تمہاری شادی کریں گے، وہ والدین جو کہتے ہیں کہ یہ بچے ابھی اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائے، ابھی روزی روزگار سے لگ جائے، ابھی ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کی، اگر شادی کریں گے تو ماں باپ کی ذمہ داری کو کون پوری کرے گا۔ میں ان والدین کے جواب کے لیے، ان والدین کو جواب دینے کے لیے مدعو کیا ہے ڈاکٹر بلال ضیاء کو۔ ڈاکٹر بلال ضیاء صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل کا ایک المیہ ہے، وہ یہ کہ والدین جو ہے عام طور پہ اپنے بچوں کی شادی سے بڑی کوتاہی برتتے ہیں، خصوصاً لڑکوں کے لیے۔ ان کا المیہ یہ ہوتا ہے، ان کا تقریباً بے شمار ایسے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں، لڑکے بولتے ہیں کہ میرے پیرنٹس وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے بہنوں کی شادی ہو جائے، چھوٹی سے لے کے بڑی تک۔ والدین کہتے ہیں کہ پہلے تمہارے بڑے بھائیوں کی شادی ہو جائے، اس کے بعد تمہاری کریں گے۔ تو اس سلسلے میں کیا آپ کا جواب ہے؟ دین اور دنیا دونوں کی روشنی میں آپ سے گزارش ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ والدین اکثر جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اگر ان کو اللہ نے لڑکے اور لڑکیاں دو اولادیں دی ہیں تو ان کی ترجیح ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی پہلے ہو جائے، اور بس اوقات وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بڑے لڑکوں کی شادی پہلے ہو جائے، چھوٹوں کی بعد میں ہو۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو ترتیب اولاد کی، بڑوں کی شادی پہلے ہو جائے، چھوٹوں کی بعد میں ہو جائے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ لڑکیوں کی شادی جلدی ہو جائے۔ لیکن یہ چیز ہر جگہ نہیں مطلب چل سکتی، کیونکہ بسا اوقات کچھ بچے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ بچے مطلب یہ ہے کہ مینٹلی طور پر شادی کے لیے جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں والدین کو چاہیے کہ وہ جج کر لیں کہ ان کی لڑکیوں کے رشتے ابھی نہیں آ رہے اور لڑکوں کے رشتے ہو چکے ہیں اور لڑکے اپنی زندگی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ وہ اپنی سوچ ہے اس کو تبدیل کرتے ہوئے پہلے لڑکوں کی شادی کر دیں، اور ان کی بیٹیوں کے جب رشتے ہوں، جب سارے معاملات ہو تو بعد میں بیٹیوں کی بھی شادی ہو جائے۔ اسی طریقے سے بس اوقات کوئی بڑا بیٹا وہ اس قابل نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملات ابھی اس کے ہونے باقی ہوتے ہیں کہ اس کی شادی کی جائے، اور چھوٹا بیٹا مثلا اس کی تعلیم کمپلیٹ ہو گئی یا اس کے علاوہ وہ اس کا رشتہ بھی ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس بچے کی شادی کی ذہنی طور پر تیاری ہو جائے وہ اس کی شادی کر دیں۔ تو جہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر، تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شادیاں کر دو، اور اس کے بعد فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یعنی پہلے یہ تو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے میں سے نیک لوگوں کی اور تمہارے جو نیچے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کی، اسی طریقے سے بیوائیں عورتیں جن کے شوہر نہیں ہیں، ان کے نکاح کی اللہ نے ترغیب دلائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ فقیر ہیں، مالدار نہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی زندگی میں برکت نازل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والا، علم رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت، قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ نے ان لوگوں کی شادی کی ترغیب دلائی جو ایک دفعہ شادی کر واپسی آ چکے ہیں۔ ایامہ کہتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں جن کی شادی ہو کر ختم ہو گئی، بیوی کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی کسی وجوہات، کسی وجہ کی وجہ سے، یا پھر ایامہ سے مراد وہ خواتین ہیں جو مطلقہ ہیں، بیوائیں ہیں، یا جن کے شوہروں نے چھوڑ چکے ہیں۔ تو جب ان عورتوں اور ان مردوں کی شادی کے بارے میں اسلام اتنی ترغیب دے رہا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ وہ مرد و حضرات، ہمارے والدین کے وہ نوجوان بچے بچیاں جن کی فرسٹ ٹائم بھی شادی نہیں ہوئی، تو ان کے لیے یہ حکم کتنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوئے، فقیر سے مراد مالی لحاظ سے کمزور ہوئے، تو بھی اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں برکت نازل فرمائے گا۔ تو دینی پہلو یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، مالی رکاوٹ اگر کہیں بن رہی ہے تو آپ شادی کر دیں، اور اللہ رب العالمین اس شادی کی برکت سے مالی رکاوٹیں بھی دور کر دے گا، ان کی زندگی کے اندر خوشیاں بھی نازل ہوں گی۔ تو جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہی ہے کہ اس طرح سوچنا یہ غلط ہے، اور رشتوں کے لیے بڑوں کے انتظار کرنا ہے کہ جی بڑوں کا رشتہ ہوگا پھر چھوٹوں کا ہوگا، تو اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ جی دیکھیے، ایک اور میرا تجربہ ہے کہ یہ جو سیکچول کرائم معاشرے میں پیدا ہوتا ہے،
وہ بھی دیر سے شادی کے نتیجے میں. اگر لڑکا یا لڑکی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے اور ان کی شادی اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ دوسرے لڑکیوں کے چکر میں، یا وہ لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، یا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، وہ ایک سائیکو پیشنٹ بن جائیں گے، یا وہ سیکس کرپشن کا شکار ہو جائیں گے. اور ایک مرتبہ برائی میں اگر وہ مبتلا ہو گئے تو دوبارہ ان کو واپس لانا بہت مشکل، اس لیے گناہ کی ایک الگ لذت ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم نے عدالتوں میں دیکھا ہے کہ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر جب ان کی شادی ہوتی ہے گناہ کے بعد، پھر ان کی شادی شکوک و شبہات میں، چونکہ خود کرائم سے بھری ہوئی ان کی بڑوں کی غفلت کی وجہ سے وہ کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں، سیکچول کرائم میں، تو پھر ان کی جو خانگی زندگی ہے وہ کوئی تابناک آئیڈیل نہیں ہوتی. عام طور پہ جو عدالتوں میں طلاقیں آتی ہے وہ ایسے ہی لڑکوں کی آتی ہے کہ جو پھر بعد میں اس عورت لڑکی کے اوپر اس کا کیا قصور ہے؟ اگر تمہارے والدین نے تمہاری شادی دیر سے کی اور دیر سے کرنے کے نتیجے میں وہ جہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہاں کہیں کسی کے ساتھ افیئر میں پھنس گیا، جہاں کہیں جاب کرتا تھا وہاں پھنس گیا، جہاں کہیں محلہ ہے وہاں پھنس گیا، چونکہ وقت پہ شادی نہ کرنے کے بھیانک نتیجے انجام کیا خیال ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میڈیکل نے بھی یہ بات ثابت کی ہے، اور ہمارا دین اسلام تو پہلے ہی اس حوالے سے کہہ چکا ہے کہ جب مرد ہو یا عورت، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی، جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے جسم میں ہارمونز میں تبدیلی آتی ہے. اب جب ہارمونز میں تبدیلی آتی ہے تو پھر مطلب انہیں دنیا کی دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ نکاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کی باڈی کو، ان کی جسم کو. اب اسی وجہ سے آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب 3 چیزیں ہوں تو ان کے اندر دیر نہ کریں. اس میں ایک، جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی شادی کرنے میں دیر نہیں کریں. اور اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں انہوں نے تقریباً ساری حدیثیں جمع کر دی، ایک کتاب لکھی مسند احمد. تو ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں کھانا پینا تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن نکاح کرنا نہیں چھوڑ سکتا. نکاح سے مراد جو میاں بیوی کا ایک اللہ رب العالمین نے سلسلہ رکھا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طب نبوی کے اندر نکاح کے ضروریات اور نکاح کے فضائل اور نکاح کے انسانی زندگی کے اثرات کے اوپر اس بحث کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کیا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے تھے. جسمانی صحت کے لیے نکاح کا ہونا اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جسم کی وہ جو مقدار ہے ہارمونز کی جو مطلب چینج ہو چکی ہے اور اس کو جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہے. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں تو 2 طرح کی تھنکنگ ہے، اور وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے. دیکھیے بلوغت کے لیے تو بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوغت کی عمر کے بعد انسانی جسم میں ہارمونز تیزی سے تبدیل ہونے لگتے ہیں، خصوصاً مرد کے اندر. تو اسے دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ نکاح کی ضرورت بھی پیش آتی ہے. اب وہ چیز وقت پر نہیں ملے، پورا کرنے کے لیے فکر مند رہتا ہے. پھر اس کے علاوہ اور یہ معاملہ ایسا ہے، شیطان بھی اس کو راستے دکھاتے ہیں تو پھر وہ غلط راستوں پر چلے جاتا ہے. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں کھانے پینے کے بغیر تو رہ سکتا ہوں، شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا. جس طرح کھانا پینا، نیند لینا یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، اسی طرح بلوغت کے بعد انسان کی شادی ہو، ازدواجی زندگی اسٹارٹ ہو، یہ بھی اس کی بنیادی ضروریات کے اندر شامل ہے. اسی وجہ سے اسلام نے حکم دیا ہے کہ جلد از جلد شادی ہو جائے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شادی کے لیے اسلام نے بلوغت کی شرط لگائی، یعنی بلوغت کے بعد جتنا جلدی ہو سکے شادی ہو جائے. تو عموماً لڑکیوں کی بلوغت 10-11 سال 9 سال میں ہو جاتی ہے، لڑکوں کی بھی تقریباً اتنی ہی عمر میں. اس حوالے سے 2 تھنکنگ ہیں، 2 طرح کی. پہلی تھنکنگ یہ ہے کہ بعض لوگ ہمارے خصوصاً پاکستان کے یہ کہ مضافاتی علاقوں کے لوگ، وہ جیسے ہی بچہ یا بچی بالغ ہو جائے فوراً اس کی شادی کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے، اسلام کا حکم ہے، لیکن ذہنی طور پر بھی بچوں کے بلوغت کا انتظار کر لیا جائے، انہیں ایسی تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے کہ وہ بچے شادی کو صرف اس لیے نہیں کہ وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہے، بلکہ ایک زندگی ہے، اس کو گزارنے کے لیے ہی شادی کریں. تو اور بعض جگہوں پر اس چیز کو اتنا لمبا بڑھایا جاتا ہے، اتنا طول دیا جاتا ہے، جی ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی اس کو ٹائم لگے گا، ہماری بیٹی ہے ابھی وہ تعلیم مکمل کر رہی ہے اور ابھی اس میں اس کی بلوغت
کی عمر کا جو دورانی ہے بلوغت ہونے کے بعد کا عرصہ وہ طویل ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے وہ دورانیہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی وہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو پھر اس کے جسم کے اندر مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کا نقصان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کا جسم اور اس کا دماغ اس کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے راستوں کی طرف لے جانے کے لیے آمادہ کرتا ہے, اور بہت کم لوگ ہوں گے جو بچ پاتے ہوں گے, وگرنہ ہر کوئی شخص اس کے اندر کسی نہ کسی حد تک مبتلا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا زنا کی مختلف اقسام ہیں, ان میں سے دیکھنا زنا ہے, ہاتھ سے پکڑنا زنا ہے, چل کر جانا زنا ہے, یہ سارے زنا کے راستے ہیں. آپ نے فرمایا آخری زنا وہ ہے کہ انسان کی شرمگاہ, اصلی زنا کر لے تو سمجھو کہ وہ اس گناہ میں مرتکب ہو گیا. تو کسی نہ کسی حد تک کہ انسان اگر اس کی شادی ہو جائے تو وہ ان گناہوں سے بچ سکتا ہے اور ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہے. تو اسلام بھی اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے, اور ہمارا جو یہ موجودہ سسٹم ہے وہ بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کی شادی وقت پر نہیں کریں گے تو ان کے صحت پر اس کے منفی نقصانات پڑیں گے جو بعد میں سامنے آ سکتے ہیں. جی سامعین، میں آپ سے خصوصاً ان والدین سے، ان بزرگوں سے، ان پیرنٹس سے مخاطب ہوں، بلکہ ہم لوگ ان سے آپ لوگوں سے مخاطب ہیں کہ اگر آپ کے بچے کام بھی نہیں کر رہے ہیں تو ایک لڑکی اور اگر آپ کے کھانے میں شریک ہو جائے تو آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ وہ لڑکی اکارڈنگ ٹو آور بلیف وہ لڑکی اپنا رزق خود لے کر آئے گی، اور وہ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے آپ کے بھی رزق میں اضافہ کر دے. کیسے؟ آپ ٹرائی کیجئے گا. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ نے یہ نہیں اپنے بچوں کی وقت پر نہیں شادی کی، وقت کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ 18 سال سے نیچے کرے، لیکن اگر بچہ 25 سال کا ہو گیا، بچہ 30 سال کا ہوتا جا رہا ہے، بھائی کب تک انتظار کرے گی؟ پھر ہوگا یہ کہ اگر ان کے بچے ہوئے تو بابا بڈھا ہو گیا ہے، اس کے گود میں بچہ ہے، دادا اس قابل نہیں رہیں گے کہ اپنے پوتوں کو پوتیوں کو پال سکے، انجوائے کر سکے. لہذا آپ کو یہی ایک مخلصانہ ہم لوگوں کا مشورہ ہے کہ اپنے بچوں کی وقت پر شادی کر دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ عزت کرے. یہ ایک دوسرا پہلو ہے. ورنہ ہوگا یہ کہ جب پیرنٹس نہیں کرتے شادی تو اس بچے کے دل میں ایک بغاوت کا عنصر بھی پیدا ہوتا ہے. پھر ان پیرنٹس کی ابھی تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے پیرنٹس کے، کل وہ ناراض ہو گئے کہ میرے بابا کی وجہ سے میری شادی ڈیلے ہوئی تو میں آج بوڑھا ہو گیا، میرے گود میں بچے. بسا اوقات بچے بھی نہیں ہوتے. تو آپ رزق رازق پہ چھوڑ دیجئے. جو ہی آپ محسوس کریں کہ بچے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی اچھی لڑکی کو دیکھے شادی کر دے. اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ تعلیم جاری ہے، اگر کوئی اچھا لڑکا مل گیا کوشش کرے وقت پر شادی کر دے. ورنہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ورنہ پیرنٹس روتے ہیں. میں یورپ میں ہمارا تجربہ ہے کہ وقت پر شادی نہیں کرنے کی وجہ سے وہ بعد میں والدین کہتے ہیں بیٹی شادی کر لو، بیٹی نہیں کرتی. بعد میں پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا شادی کر لو، بہت اچھی لڑکی ہم نے دیکھی ہے. لڑکے بولتے ہیں نو اب نہیں کرنا. کیوں؟ اب وہ دوسرے چیزوں میں انوالو ہو گئے ہیں. ایک تو ان کے اندر انتقام کہ اب آپ بابا کہو گے اب میں نہیں کروں گا، اب بابا آپ کہو گی اب میں نہیں کروں گی. لہذا اپنے بچوں کی وقت پہ شادی کیجئے اگر آپ اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں امن چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں. آج نہیں کل آپ دیکھیے گا وہ بچے آپ کو رسپیکٹ نہیں دیں. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہ ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کا مقام ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ شادیاں لیٹ کرتے گئے، پھر ان کے بچوں نے شادیوں سے انکار کر دی، اور خفیہ طور پر ان کے کیا معاملہ چل رہے تھے وہ جیسے آپ نے بھی اشارہ دیا کہ گناہ کی ایک لذت ہے. پھر انسان نہیں چاہتا کہ میں ایک بندھن کے اندر بند کر مطلب میں تھوڑا سا اس سے مقابلے میں تھوڑی مختلف زندگی گزاروں. تو دوسری بات یہ، میں نے ایک جگہ پڑھا آج سے کہیں 30-40 سال پہلے ایک سائنٹسٹ نے یہ تجزیہ دیا تھا کہ دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھے گی تو وسائل کم ہوتے جائیں گے. اس نے کہا دنیا کی آبادی ایسے بڑھے گی جیسے 2 4 4 4 8 8 8 16. تو پھر اس نے اسی وقت سے یہ کہ شادیاں کم ہوں اور یہ راستے ان کے لیے آسانیاں مہیا کیے جائیں، اور یہ
سب ساری تجویز پیش کی تھی، لیکن آج الحمدللہ اس کی تھیوری وہ دنیا نے ریجیکٹ کر دی۔ آپ کسی بھی کنٹری کو لے لیں، مثلا پہلے پاکستان کی آبادی وہ 1 کروڑ تھی، 22 کروڑ ہے، اور دوسرا دنیا کی آبادی ابھی تقریباً 7 ارب سے زیادہ آنے والے وقت میں 2050 سے پہلے یہ 9 ارب کے قریب ہو جائے گی۔ جی ہاں، اور ہماری زمین اتنی ہی ہے، زمین نہیں بڑھ رہی، آبادی بڑھ رہی ہے، زمین نہیں بڑھ رہی۔ جی ہاں، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے، جو لوگ بھی ہمارا یہ میسج سن رہے ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے، کیا ہم میں سے ہر شخص اپنے والد اور دادا کے مقابلے میں اچھی زندگی نہیں گزار رہا؟ بالکل، ہم میں سے ہر شخص اپنے دادا اور والد کے مقابلے میں اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ جو چیزیں کھانے پینے کی فراوانی ہمارے والدین، ہمارے دادا پردادا کو نہیں تھی، وہ آج ہمیں آسانی سے میسر۔ سبحان اللہ، صحیح بات کی۔ یہ اس کا ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے۔ اور دوسری چیز، میں ایگریکلچر سے بھی تھوڑی واقفیت رکھتا ہوں۔ 1 ایکڑ زمین جو پہلے مشکل سے 4 سے 5 من گندم دیتی تھی، اب ہائیبریڈ بیج کی پیداوار ہو گئی، جو آسٹریلیا امریکہ میں یہ بیج بنائے جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں 50 سے 60 سے 70 سے 80 من تک کے 1 ایکڑ زمین سے گندم کی پیداوار ہو رہی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں امریکہ کی مثال لے لیں، روس، رشیا کو لے لیں، وہی 1 ایکڑ زمین تھی۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ گندم کا ذکر کیا، تو اس کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بڑھا دے۔ تو ہمارے وسائل آبادی کے لحاظ سے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ سمجھ کر شادی نہیں کرنا ہے کہ جی مسئلے مسائل ہوں گے، جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ نظریہ پھیلایا ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ والدین نے آپ کی ذمہ داری بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں کارآمد انسان بنائیں۔ آپ اس طرح نہیں کریں، آپ نے ان کی شادی کر دی، وہ اپنی شادی کی ضرورت تو پوری کریں، لیکن گھر سے نکل کے کچھ کر نہیں رہے، ایک کارآمد انسان نہیں ہے، معاشرے پر بوجھ بن رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ لیکن آپ کا بچہ ایک اچھا ہے، وہ پڑھتا ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں صلاحیت ہے، آپ شادی کر دیں گے، اس کی زندگی اور اچھے طریقے سے گزرے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اپنا رزق لے کر آتا ہے، لہٰذا آپ اس معاملے کے اندر یہ پریشان نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین شادی کی ہی برکت سے بہت سے راستے بناتا ہے، تو جہاں پہلا رشتہ ہے بسم اللہ کر وہاں پر سادگی سے شادی۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لڑکا لڑکی خود چاہے کہ میری شادی ہو جائے، اشارتاً بھی اگر بات کرے، پیرنٹس سمجھ جائے کہ والدین بچے ہمارے چاہتے ہیں کہ شادی کرے، تو یہ گستاخی بدتمیزی نہیں ہے۔ عام طور پہ والدین یہ کہتے ہیں بڑا غلط، کن دوستوں کے ساتھ رہتے ہو، یہ تو بے حیائی کی بات ہے، شادی کی بات کرتے ہو۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ہمارے یہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے بچے ایگری ہو جائیں، عموماً ایسے ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پرانی باتیں، پاکستان میں ایسی 18 سال کے لڑکوں نے شادی کی، اب جبکہ اسلام میں تو پہلے ایسے ہوتا رہا ہے، لیکن اب چونکہ بہت کم ہوتا ہے تو یہ چیزیں لوگ اس کو عجیب سا سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ کا بچہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی عمر ابھی ہمارے معاشرے کے لحاظ سے شہروں میں آج کل شادی کی عمر 30-32 سال ہے۔ میں نکاح پڑھاتا ہوں، اکثر جگہ جاتا ہوں، 30 سے کم میں تو بہت کم لڑکوں کے نکاح ہو رہے ہیں آج کل۔ تو ایسے موقع پر آپ کے گھر کے حالات بھی ایسے ہیں، تو آپ بسم اللہ کر دیں، شادی سادگی سے کر دیں۔ آپ نہیں دیکھیں کہ جی ہم نے شادی بہت بڑی کرنی ہے، اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے۔ آپ سادگی سے شادی کر دیں، پھر آپ اس کی برکت سے دیکھیں، خود بخود آپ کے گھر میں آنے والی بہو وہ آپ کی فیملی کا حصہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ رزق رازق دیتا ہے، آپ بھروسہ کر لیں، اپنے بچوں کی شادی کریں، اپنے بچوں کو برائی سے بچائیں، اور یہ اپنے لیے غنیمت جانے کہ بچے آپ کے اشارے کر رہے ہیں، ورنہ اگر وہ ان میں سے بیشتر ایسے لوگ ہوتے ہیں کورٹ میرج کی طرف چلے جاتے ہیں، ان حالات سے بچے، وقت پہ شادی کر لیں۔ خصوصاً یورپ کے ماں باپ سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہی 18 سال کے ہو جائے آپ ان کی شادی کر دیجئے، ورنہ ایک وقت آئے گا، ہمارا تجربہ ہے کہ ایک وقت آئے گا وہ بچے شادی نہیں کریں گے۔ آپ بولتے رہے، آپ ٹوکتے رہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو گھر سے نکال دے یا خود گھر سے چلا جائے، لیکن پھر وہ نہیں کریں گے۔ وقت پہ ہی آپ شادی کر دیجئے، اپنے اور اپنے گھر کی بھلائی اسی میں ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمیں اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔